بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان مبارک کا مہینہ عنایت فرمایا، اور بہت ہی قریب وقت میں یہ مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ جو چند دن رمضان مبارک تک پہنچنے کے بچے ہیں، اس میں برکت عطا فرما دیں، اور اس مہینے میں اور اس مہینے سے آگے بڑھ کر رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عنایت فرما دیں۔ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا۔ آپ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب سے ہی اہتمام فرماتے تھے، اور نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو ارشاد بھی فرمایا، اور جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمارے لیے نمونہ بھی وہی رہیں گے، دوسرا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس مبارک مقدس مہینے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونے کے طور پر ہمیں جو پیش فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا۔ ہماری زندگیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور کورونا کے بعد سے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، اموات اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور دنیا سے لوگ اتنا فاسٹ جا رہے ہیں۔ ابھی صحت کے ساتھ ہیں اور 2 دن کے بعد پتہ چلا فلانے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ ایسے چٹ پٹ میں نہ لے جائیے، ہماری عمریں دراز فرما دیجیے، اور ہمیں نیکی کا موقع عنایت فرما دیجیے۔ نیکی جو ہوتی ہے وہ توفیق الہی سے حاصل ہوتی ہے، ہماری ذاتی کسب سے نیکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن وہ سب توفیق الہی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے اوپر یہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے کہ میں یہ سب کر ہی لوں گا، بغیر اللہ رب العزت کی توفیق کی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، اور توبہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ نے توفیق عنایت فرمائے۔
تو نیکیوں کی جو توفیق ملتی ہے انسان کو تو وہ کامیابی کے راستے پر جاتا ہے، ورنہ تو انسان ناکامی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو ابھی جو وقت ایسا چل رہا ہے وہ جس وجہ سے بھی ہو، پوری دنیا میں عجیب و غریب بیماریاں چل رہی ہیں، وبائیں چل رہی ہیں، کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے۔ خود ہمارے تجربات یہاں کے ہندوستان کے یہ ہیں کہ اگر کسی کو معمولی سردی ہو جا رہی ہے تو وہ 10-15 دن تک مسلسل پریشان ہو رہے ہیں اور کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے تجربے کی چیز ہے۔ تو دنیا سے آدمی کب رخصت ہو جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری عمروں کو دراز کر دیجیے اور نیکی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس لیے کہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہوں اور نیکی کے کام زیادہ ہوں، جن کے کام اچھے ہوں اور عمر بھی طویل ہو۔ اس لیے ہمیں طویل عمر کی دعا کرنی چاہیے، لذتوں میں رہ کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اور اپنے آپ کو موج اور مستی میں رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے، اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے۔ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام بتائے ہیں ان تمام کاموں پر عمل کرنے کے لیے اور اپنی کوتاہیوں پر روتے ہوئے اور رونے کے لیے اپنی عمر کی درازی کی دعا مانگنی چاہیے۔ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت اچھا بتایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور عمل اچھے، نیک عمل کے ساتھ طویل عمر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر بتایا۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا اس وقت اس لیے بھی مانگنی چاہیے کہ آگے جو رحمتوں کا، برکتوں کا جو مہینہ آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس میں چھوٹی چھوٹی عبادتوں کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ فرماتے ہیں اپنی طرف، اور لوگوں کے دلوں میں تقوی عنایت فرماتے ہیں، خوف و خشیت پیدا فرماتے ہیں، اور نیکی اور اچھے کام کی بہت خصوصی طور پر توفیق عطا فرماتے ہیں جو دوسرے 11 مہینوں میں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایسے اچھے کاموں کی توفیق رمضان مبارک میں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، تو سب سے پہلا کام ہمارا ابھی سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ جو جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو یاد کر کے اللہ رب العزت کے سامنے ڈیلی پیش کریں۔ اللہ اگر توفیق دے تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، نماز ضروری نہیں ہے، ایسے بھی آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کر لیا اور اپنی باتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بندے کا اور اللہ کا کنیکشن کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا جو بندہ یعنی مسلمان ہے اس کا کنیکشن کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خاص طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ایسے بھی آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو بھی ہو، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور پورے سال کا پچھلے شوال سے لے کر جو بھی اعمال آپ کو یاد آ رہے ہیں ان کو یاد کیا، اللہ میں نے یہ اچھا کام کیا، اسے قبول فرما لیں، اور یہ کام غلط ہو گیا مجھ سے، میں نے غلط کیا، جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا، رات میں کیا یا دن میں کیا، اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں اور ندامت کا اظہار کریں کہ اللہ نہیں، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ ڈیلی رمضان مبارک کے استقبال کے لیے اس طریقے کا عمل اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ موقع عنایت فرمائیں گے، اور جب موقع مل گیا تو پھر آدمی، آپ کو اپنی دنیاوی اعتبار سے بتاؤں کہ آدمی کو جب موقع مل جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔
اللہ رب العزت سے موقع مانگنا چاہیے. یہ جو توفیق ہے نا، یہ اللہ موقع عنایت فرماتے ہیں، ہمت عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں، کام کا اندر جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں. یہ ان کا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے. ہاں کبھی تھوڑی سی آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں تو مایوس ہو کر پیچھے نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی دل کو بند کر دیتے ہیں. آدمی عبادتوں سے متنفر ہونے لگتا ہے. نہیں، متنفر نہیں ہونا ہے، ہمیں پھر آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے آنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ نہیں ہو جاتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے کے لیے تیار ہیں اور ہر وقت معاف کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت ہے جس میں ہم معافی مانگے اللہ معاف نہیں کریں گے. وہ تو اپنے آپ کو غفار کہتے ہیں، غفور کہتے ہیں، رحمان اور رحیم کہتے ہیں، بڑی صفات کے حامل ہیں، بڑے تمام اچھی صفات کے حامل ہیں. اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. رحمت خدا بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے میں اسے معاف کر دوں. اسی لیے حدیث قدسی میں اس سے پہلے بھی میں نے سنایا ہوگا کہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. یعنی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اپنے قریب کر لوں اور اس کی مغفرت کر دوں، اسے معاف کر دوں اور اسے جنت میں داخل کر دوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو پیدا کرنا انہوں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمام لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں. لیکن کچھ لوگ جو غلطیاں کر جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی غلطی پر وہ قائم رہتے ہیں اور اس پر وہ گھمنڈ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتے. اس لیے پھر ان کے لیے دوزخ بنائی ہے. جس نے بھی اللہ کو مانا اللہ رب العزت اس کی مغفرت کے لیے اینی ٹائم تیار رہتے ہیں. ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. تو ابھی سے ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں. رمضان کا مہینہ جیسے ہی آئے گا فرشتوں کی کثرت بڑھ جائے گی. دنیا میں فرشتے مسلسل نازل ہوں گے اور وہ برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آئیں گے اور اللہ خصوصی فرشتوں کو بھیجتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو، اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں. ان کا نظام ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے چونکہ پورے سال جو غلطیاں کی ہیں اس سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے غلط کام ہم رمضان المبارک میں بھی کر جاتے ہیں. اس لیے میں رمضان المبارک کے حوالے سے درخواست کروں گا اپنے نوجوانوں سے بھی اور بوڑھوں سے بھی کہ اپنی زبانوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. زبانوں سے کیا باتیں نکل رہی ہیں اس پر خاص خیال رکھیں. کچھ بھی اول فول نکلنا نہیں چاہیے. اگر ہمیں اپنی زندگی میں سکون و اطمینان چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے تو زبانوں کا خاص کنٹرول، اپنے آپ کو ہم دھیان دیں کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اچھی بات ہی نکلنی چاہیے. بہت آسان چیزیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تاج الذکر جو ذکر کا تاج ہے بہت آسان، ہم اور آپ سب بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جسے آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. جو سونے سے پہلے جو 33 مرتبہ قبل 34 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، بہت آسان. کوئی کتنا بھی گونگا آدمی ہوگا جس کی زبان نہ چلتی ہوگی وہ بھی سبحان اللہ کہہ لے گا، الحمدللہ کہہ لے گا، اللہ اکبر کہہ لے گا. یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اللہ رب العزت کے بندے جب اللہ کا یہ نام اس کلمے کے ساتھ نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو اور صحیح دل کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور ہم ان کلمات کو کہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ہاں لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے. ہمارے بڑوں نے کہا کہ جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہوتا ہے. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے ان باتوں کا ذکر کرنا جیسے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اور اس پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لینا، اس کو توبہ کہتے ہیں. بہت آسان چیز ہے. اس گناہ کو چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اس میں ندامت کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کا طریقہ
2 رکعت نماز پڑھیں تو بہت بہتر، باوضو ہوں بہت بہتر، لیکن اگر باوضو نہیں بھی ہیں اور 2 رکعت نماز آپ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ندامت ہو گئی اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنی بات کو پیش کر دیا، آپ اسی سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ بہت آسان ہے دین، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، لیکن لوگوں نے اسے مشکل کر دیا ہے۔ لیکن ہاں، اس آسانی سے پہلے اپنے آپ کو سب سے زیادہ اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا، اس کنیکشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 لوگ ہیں، ایک اللہ رب العزت کی شخصیت اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان دونوں لوگوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینے سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی، اس میں کمی رہ گئی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری لائٹ نہیں جلے گی، نورانیت نہیں آئے گی اور ہم کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کا خاص خیال رکھیں، اپنے ایمان کا جائزہ، اپنی اولادوں کے ایمان کا جائزہ، اپنی بیویوں، اپنی ماں اور بہنوں کے ایمان کا جائزہ، اپنے پڑوسیوں اور محلے والوں کے ایمان کا جائزہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، نہیں، میرا پڑوسی بھی اسلام کے ساتھ رخصت ہو، اور میرے گھر والے بھی، میری بیوی اور بچے بھی اپنے جھگڑوں کو ختم کر کے محبت بانٹو اپنے گھروں کے اندر، اپنی اولادوں سے جو نفرتیں ہیں، اپنی بیویوں سے جو جھگڑے ہیں، اس کو ختم کر کے محبت میں تبدیل کرو، انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا بنے گا۔ اگر ہمارے گھر کے اندر ہی نفرتی ماحول ہوگا تو ہم اچھی بات کی تعلیم دیں گے تو وہ بات مانی نہیں جائے گی، لیکن جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا اور ہم اچھی بات کہیں گے اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے بچے سے، اپنی ماں سے، تب جا کر وہ ہماری بات کو فوراً ایکسپٹ کریں گے، فوراً قبول کریں گے، ورنہ وہ ہماری باتوں پر توجہ نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے گھر کے ماحول کو نفرتی بنایا ہے، محلے کے ماحول کو نفرت والا بنایا ہے، اپنے گاؤں کے ماحول کو نفرت والا بنا دیا، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر ایک بندہ، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہم تمام کے تمام ذمہ دار، کنتم خیر امہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اور لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ صرف ذاتی اصلاح مقصود نہیں ہے، اپنی اصلاح کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے اولادوں کی اصلاح، اپنے محلے والوں کی اصلاح، اپنے گاؤں والوں کی اصلاح، آگے بڑھ کر اپنے شہر والوں کی اصلاح، پھر ملکی لیول پر، پھر ورلڈ لیول پر، عالمی لیول پر اصلاح کی فکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی اور ملک کا رہنے والا ہو۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے عالمی طور پر فکر کرنے کی کوشش کرے، اور وہ اپنے سے ابتدا کرے، اپنی اولادوں، اپنی نسلوں، اپنے بچوں، اپنے گھر، بیوی، ماں، بہن، باپ سے ابتدا کرے، محلے سے ابتدا کرے، اس کام کو آگے بڑھائے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور جب ہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی گواہی دے کر، تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جو پیچھے ہٹے گا وہ ناکام ہوگا، اور جو آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے والوں کو، سابقون بالخیرات کو، آگے بڑھنے والے نیکی میں انہیں کو کامیاب بتایا ہے۔ تو ہم تمام کے تمام اس بات کی فکر بھی کریں، اور ابھی جو رمضان مبارک اللہ عنایت فرما رہے ہیں، اس میں کوئی وقت ہمارا ایسا نہ ہو جس میں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد نہ ہو، جس میں سبحان اللہ نہ نکلے، جس میں ہماری زبان سے الحمدللہ نہ نکلے، جس میں ہماری زبان سے اللہ اکبر نہ نکلے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ہر ایک کے لیے آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو
معاف کرنے کا عہد کر رکھا ہے کہ میں ہر بندے کو معاف کر دوں گا، لیکن ہر وہ آئے تو قریب مجھے مانے اور ماننے کے بعد مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم ارادہ کریں، ابھی سے کوشش کریں، جو 8-10 دن 9 دن جو بھی بچے ہوئے ہیں اس میں کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے پرانے گناہوں سے توبہ کر کے، اور یہ جو اگلا مہینہ خاص طور سے جو موجود جو آ رہا ہے اس کے لیے خاص اہتمام، اس میں کام کیا کرنے ہیں، اور ایک تو زبان کا کنٹرول، زبان پر کنٹرول، گالی گلوچ نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کو برا نہیں کہنا ہے، تو تمام لوگوں کی جو ہے خیال بھی رکھنا، اور اس میں زبان سے ذکر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے۔ جہاں غلطی ہو جائے، کیونکہ پورے 11 مہینے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی عادت پڑی رہتی ہے، غلطی ہو گئی فوراً معافی، استغفر اللہ فوراً پڑھیں۔ کیوں؟ ایک برا کام کرنے کے بعد فوراً نیکی کر لینے سے اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکی ہے جو ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم نے زبان سے اللہ کا نام لیا، محبت کے ساتھ جو نام لیا ہے وہ نیکی ہے۔ غلطی ہو گئی، ہم نے نیکی کر لیا، پرانا گناہ معاف، اسی وقت گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن جو بڑے گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے باقاعدہ اس گناہ کو چھوڑنا اور اس پر نادم ہونا یہ شرط ہے، اس لیے توبہ الگ چیز ہے۔ اور ان سے جو گناہ معاف ہو رہے ہیں وہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے چھوٹے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً چلتے ہوئے ہماری زبانوں سے کچھ نکل گیا، دیکھا کسی کو دیکھا غلط نگاہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ اس لیے اگر کبھی غلطی ہو گئی فوراً استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اللہ استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، جو غلطی ہو گئی اس سے میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات تمام انسانوں کے فائدے کے لیے رکھے گئے، تھوڑا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ مذاق میں اسے اڑا دیتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہ سمجھیں۔ تو خاص کام زبان کا خاص خیال اور زبان سے ذکر کو جاری رکھنا، اس کا خاص اہتمام رمضان مبارک میں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد رمضان مبارک کا روزہ یہ بہت اہم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کو فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو لازم کیا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزہ رہیں اور خوشی سے روزہ رہیں، اب منہ بگاڑ کر نہیں، خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں نفع کے لیے عطا فرمایا ہے، جسمانی بیماریوں کے نفع کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں میں بھی نفع ہے اس میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر خوف، اللہ کا ڈر، تاکہ کسی غلط کام کو کرنے سے آدمی دور رہتا ہے۔ تو خاص طور پر رمضان مبارک کے روزے بہت اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے بوڑھے ہوں، بہانے بازی اس میں نہیں چلتی، بہانے ہم آپ اپنے ماں باپ سے کر سکتے ہیں، محلے والوں اور دوستوں سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ رب العالمین جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے، وہاں پر بالکل بہانہ بازی نہیں چلتی ہے۔ اور وہ تو جب پکڑنے پر آتے ہیں تو ان اخذ ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور بہت ساری قوموں کو پکڑ کر پھینک دیا ہے، کسی کی ضرورت اس کے نزدیک نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ضرورت کے طور پر پیش کریں گے، اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، اللہ مجھے رمضان کی ضرورت ہے، اللہ مجھے روزوں کی ضرورت ہے، اللہ مجھے ذکر کی ضرورت ہے، اللہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے، اللہ مجھے آپ کی خوشی کی ضرورت ہے، آپ کی رضا کی ضرورت مجھے ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور میں آنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے آغوش رحمت میں لیں گے، اور انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت ہوگی، ہمارے رشتہ داروں کی بھی مغفرت ہوگی، اور جب ہم معافی اپنے کرا لیں گے، ہم اپنے اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو مہینہ رمضان مبارک کا آ رہا ہے اس میں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، تو خاص رمضان مبارک میں روزے کا اہتمام،
دوسری چیز رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام یہ بہت لازم ہے، اس میں کوتاہی نہیں چلے گی، اس میں پکڑ ہوگی اگر ہم نے کوتاہی کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے روزے داروں کو روزہ افطار کرا دینا، چاہے ایک کھجور سے ہو، چاہے گھٹ پانی پلا کے ہو، ایک اہتمام کرنا چاہیے، اپنا شوق اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور پھر روزے داروں کو افطار کرانا، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ اس کی بھی محنت کریں۔ تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت۔ رمضان مبارک سے قرآن کا بہت زیادہ ربط ہے۔ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اور ایسی مقدس کتاب جب سے قرآن نازل ہوا کوئی ہے نہیں، اس سے پہلے کے کچھ آسمانی کتابیں موجود تھیں، وہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا۔ تو سب سے مقدس جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا بھی بڑا ڈھنڈورا پیٹ لے، کوئی کتنا بھی بڑا دعویٰ کر لے کہ لاکھ سال پہلے وین آیا اور لاکھ سال پہلے فلاں کتاب آئی اور بہت پرانی اور بہت پرانی، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ قرآن کریم ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی تاریخ میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے ایک حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے جتنے معانی ہیں، جتنے مفاہیم ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ تمام قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہوں سے دکھتا نہیں ہے تو ہم اسے برا کہنے لگتے ہیں، اور نگاہ جو ہوتا ہے اسے جب دکھتا نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ خامیاں اور یہ غلطیاں ہیں۔ قرآن کریم کے ایک نقطے میں بھی غلطی نہیں ہے، ایک حرکت میں بھی غلطی نہیں ہے، ایک حرف میں بھی غلطی نہیں ہے۔ یہ تمام ایمان والوں کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے اور پورا یقین ہونا چاہیے۔ یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو خرافات پکی جا رہی ہیں، جو غلط چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جو کچھ آیتوں پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، یہ سب بیکار ہیں اور فضول ہیں۔ مسلمانوں کو اس کو فوراً اس پر لعنت بھیجنا چاہیے۔ قرآن پاک جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہو رہی ہے، اس بیچ میں ایک حرف اور ایک نقطے پر بھی شبہ کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن جب بعد میں اس پر ریسرچ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ پوری چیزیں اس کے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو ذرہ برابر بھی اس چیز میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی عقل کا فضول ہے، اس کی عقل میں کمی ہے۔ آج 1400 سال سے کچھ دشمنان اسلام اعتراض کرتے آئے ہیں، لیکن وہ اپنی منہ کی کھا کے چلے گئے، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کے راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور الحمدللہ پورا قرآن ابھی بھی محفوظ ہے۔ کتنی جگہوں پر ایڈیشن ہو رہے ہیں، کتنی جگہوں پر قرآن چھپتے ہیں، اور وہ لوگ دشمنوں کے یہاں بھی چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں اور تبدیلی کر کے چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ کسی نے غلطی کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ جہاں پر غلطی، اگر کہیں نقطے کی غلطی ہو گئی اور ہمارا ایمان والا بھائی پڑھ رہا ہے، فوراً وہاں نشان لگا دے گا کہ یہاں پر یہ غلط چھپ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور جس دن قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، پھر کچھ بھی کرتے رہے دنیا والے، اور اس کے بعد پھر دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر ہم اور آپ کتنی بھی محنت کریں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک جب تک موجود ہے دنیا کے اندر، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور قرآن پاک پر محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے محلوں کی برکتیں اٹھا لی گئی، ہمارے علاقوں کی برکتیں اٹھا لی گئی، اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو دیکھنا چھوڑ دیا، قرآن پاک کو محبت سے سینے سے لگانا چھوڑ دیا، اپنی آنکھوں سے لگانا چھوڑ دیا۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، محبت کر لو قرآن پاک سے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کہو وضو کرو، نہاؤ اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تھوڑی سی غلطی کے ساتھ بھی اگر تلاوت کرتے ہو تو تلاوت کرو، ہم بتائیں گے غلطی درست کر لینا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو لازم قرار دو اپنے گھر کے اندر بھی۔ ہماری بیویاں اگر نہیں پڑھی لکھی ہیں اور وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں، انہیں یہ کہو کہ وضو کرو، نہاؤ اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کر خالی اس کی زیارت کرو۔ اللہ رب العزت
ہماری نسلوں میں انشاءاللہ علماء اور مفسرین پیدا کریں گے قرآن سے محبت کی وجہ سے۔ آج ہمارے علاقوں میں قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے جو بے برکتی ہوئی ہے، اس کا اندازہ، اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے ہم کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں خاص اہتمام کریں کہ پوری طریقے سے قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھیں، گھروں میں بھی رواج میں، اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی قرآن پاک کے بارے میں بتائیں، اور جو باہر رہتے ہیں انہیں بھی کہیں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرو، چاہے سمجھ میں آوے چاہے سمجھ میں نہ آوے، اللہ کا کلام ہے، آپ پڑھیں گے، اللہ نے اپنی زبان سے تلاوت کیا، ہم بھی اپنی زبان سے تلاوت کریں گے اور اس کی نورانیت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔